رانا صاحب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ جس طرح سے وہ فرما رہے ہیں کہ بانی کا چونکہ اندر ہیں تو اس لیے ان کا کنٹرول پارٹی پر سے ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے ایسے ہی ہے جس طرح کے آثار دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ تو ایک مس مینجمنٹ ہے. خان صاحب سیاسی فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں. جب وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے ایک بزدار پنجاب میں بٹھایا ہوا تھا، ایک بزدار انہوں نے کے پی کے میں بٹھایا ہوا تھا. تو یہ اعتماد کا فقدان ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی ایسے ٹیم نہیں ہے جس کے اوپر وہ اعتماد کریں جو پارٹی کے معاملات کو دیکھے اور آگے لے کے چلے. تو اس وجہ سے یہ ڈس انٹیگریشن آپ کو نظر آ رہی ہے. ایک دوسرے کے دست و گریبان ہے. اگر آپ کے پی کو دیکھ لیں تو وہاں پتہ نہیں کتنے درجنوں ممبر ہیں پارلیمنٹ کے جو تقریباً نالا ہیں چیف منسٹر سے، کرپشن کے الزامات ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہے. اور پھر اوور آل یہ جو ڈرامہ ابھی پورے پاکستان نے دیکھا ہے، یہ وائس میسیجز لیک ہو رہے ہیں، پھر سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ڈرٹی لانڈری لے کے آ رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. تو یہ علیمہ بی بی تو خود جو ہے ان کے جھگڑے مختلف لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں اور بیان بازی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ پوری جماعت جو ہے ایک کنفیوژن کا شکار ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اصولی طور پہ تو اپوزیشن کا دیکھیں رول ہوتا ہے کہ وہ حکومت پہ تنقید کرے، حکومت کے جو نااہلیاں ہیں ان کو دکھائے، آلٹرنیٹیو رستہ دکھائے. تو وہاں تو ان کا کوئی نہ فوکس ہے نہ یہ وہاں کوئی وقت دیتے ہیں. تو ادھر 0/0 ہیں. تو ٹوٹل فوکس جو ہے ایک دوسرے کے کھینچا تانی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ علیمہ بی بی نے جو بیان دیا ہے کہ جی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ نہیں ہوں گے ٹھیک تو میں ایکشن لے لوں گا، تو یہ تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میکنزم ہے پارٹی کو چلانے کا، کیونکہ وہ ایک کلٹ کی طرح پارٹی کو چلاتے ہیں، تو اس کے پھر یہی نتیجے آئیں گے. وہ جو ایک اس کے آفٹر خان نو ون ہیز دا کیپیسٹی، کیپیبلٹی یا اتھارٹی کہ وہ کوئی فیصلہ نو ون از ٹرسٹڈ انف. یہ دیکھیں یہ جان کے کیا گیا. یہ خان صاحب کی پلاننگ ہے کہ آج یہ جماعت جو ہے ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے. ورنہ دیکھیں میاں نواز شریف جیل میں تھے تو فیصلے شہباز شریف کر رہے تھے، شہباز شریف جیل میں تھے تو فیصلے تب اس وقت خاقان عباسی تھے، احسن اقبال تھے، وہ کر رہے تھے. یہ چیزیں ہم نے بھی اپوزیشن گزاری ہے. ہمارے بھی درجنوں لیڈر جو ہے وہ جیل میں خان صاحب نے ڈالے ہوئے تھے. لیکن یہ ٹوپی ڈرامہ آپ کو نہیں نظر آیا ہوگا، یہ تماشا نہیں نظر آیا ہوگا. تو یہ جو تماشا آج آپ پی ٹی آئی کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ اٹ از بائی ڈیزائن. رانا صاحب یہ جو سینٹ الیکشنز پہ ہو رہا ہے اور خاص طور پر جو ایک نیریٹو تھا کہ سرمایہ داروں کو نہیں دیا جائے گا، میرٹ پہ دیا جائے گا، ابھی پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ویسے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے پائے گی وہاں پر جو اپوزیشن ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل اس کے امکانات ہیں وہاں، کیونکہ ایم پی ایز نہیں ووٹ ڈالنے سینٹ کے اوپر، اور ایم پی ایز جو ہیں وہ تو یہاں تو نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی تھی، عدم اعتماد کی کے پی کے چیف منسٹر کے اوپر. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ ان کی اپنی نااہلی جو ایک گورننس کا فقدان ہے اور جو کرپشن کے ایک دوسرے پہ الزامات ہیں، یا جو ایک دوسرے سے کہہ لیں کہ علیحدگی اور یا ایک دوسرے کے اوپر جو کھینچا تانی جو چل رہی ہے اس کا نتیجہ کچھ بھی آ سکتا ہے. یہ میں نے تو آپ کو بتایا کہ 1 درجن یا اس سے زیادہ جو ایم پیز ہیں وہ ان سے ناخوش ہیں. تو وہ کہاں ووٹ ڈالتے ہیں، پارٹی ڈسپلن میں ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے، اور اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوگا. پی ایم ایل این کا اگر آپ تاریخ نکال کے دیکھ لیں، نہ ہم نے سرمایہ کاروں کو سینٹ میں ہم لے کے آئے، ہمارا میرٹ پہ ہمیشہ فیصلے ہوئے، نہ ہماری جماعت کے اندر کبھی اس طرح کی انگلیاں اٹھی کہ اس کو کیوں مل گیا ٹکٹ اور اس کو کیوں ملا گیا، یہ پیسے دے کے ملا. تو یہ لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ بالکل یہ اپسیٹ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے جس طرح کا وہاں گورننس ماڈل اس وقت. ٹھیک ہے شریف افضل صاحب، ایک تو یہ چیز کہ یہ جو طریقہ کار ہے، ایک تو فارم ہاؤس جس میں گئے وہاں پر جو سلسلہ ہوا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ٹکٹ دیے جا رہے ہیں تو یہ بددلی نہیں پھیلے گی کارکنان میں، اور دوسرا آپ کیا تحریک کا حصہ بننے آ رہے ہیں؟ میں تو اگر تحریک یہ شروع کرتے ہیں جو کبھی شروع نہیں ہوگی، مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے پتہ ہے. میں تو امریکہ جا رہا ہوں 2 دن کے بعد، جہاں لندن میں مقیم ہوں، اور اگر یہ تحریک شروع کرتے ہیں جس کے شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اچھا، تو میں اب انہی لوگوں کی طرح باہر سے دیکھوں گا جو جہاں یوٹیوب پہ جو ہے لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں. تو میرا بھی ارادہ اس طرح ہے کہ باہر سے دیکھوں گا کہ کیا باہر سے کس طرح محسوس ہوتا ہے. یوٹیوب پہ بلاگ کریں گے مروت صاحب؟ بلاگ تو خیر نہیں کروں گا، میرا کافی مطلب خواہش ہے کہ میں کر لوں. ایک بات میں اسامہ صاحب بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تحریک جو ہے، تحریک ان لوگوں سے کبھی نہیں ہو پائے گی. اچھا ٹھیک، کبھی نہیں ہو پائے گی. یہ بات میری آپ رقم کر لیں. ٹھیک ہے.